مسجد میں نماز پڑھنا، مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ بغیر عذر شرعی کے اب جماعت نہیں چھوڑ سکتے۔ صحابہ کے زمانے میں جو آدمی نماز کے لیے جماعت میں نہیں آتا تھا اس کی 3 وجہ ہوتی تھی، چوتھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ آدمی سخت بیمار پڑا ہوا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، مسجد نہیں آ سکتا۔ وہ آدمی سفر پہ چلا گیا، مسجد کہاں سے آئے گا۔ تیسری وجہ کوئی انسان منافق ہو گیا ہے، اس لیے مسجد سے بھاگتا ہے۔ تو فرض نماز کے لیے مردوں کو مسجد میں آنا ضروری ہے، عشاء ہو یا فجر، ظہر ہو یا عصر، مغرب، ساری نمازوں میں۔ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھے زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر عورتوں کا مطالبہ ہوگا ہم بھی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کے لیے الگ جگہ متعین کر کے دینا پڑے گا۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ اگر کوئی عورت آنا چاہتی ہے، نہ اس کا باپ روک سکتا ہے، نہ اس کا بھائی روک سکتا ہے، نہ اس کا شوہر اور سسر روک سکتا ہے۔ اب روکنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، اس کے لیے الگ انتظام ہونا چاہیے۔ تو مسجد میں اگر ہم آتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں لوگوں کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ سمجھ جائیں تو مسجد کا کردار سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک آدمی نہیں آیا، ہم فوراً حکم لگاتے ہوئے آدمی منافق ہے، لمبی لمبی بات کرتا ہے، مسجد آتا ہی نہیں۔ 2 وجہ بھی تو تلاش کیجئے۔ ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی ایسا بیمار پڑ گیا اس کو چھوڑ کے آ ہی نہیں سکتا ہے، نماز کے وقت نکل گیا نہیں آیا، آپ نے فتویٰ لگا دی منافق ہو گیا، نماز ہی میں نہیں آیا۔ تو مسجد کے ذریعے سے یہ انتظام ہونا چاہیے کہ جو آدمی ہماری مسجد میں نہیں پہنچتے ان کے حالات کا جائزہ لیجیے۔ بیمار ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کی دقت و پریشانی ہے، کیا وجہ نہیں آیا؟ 1-2 آدمی کو بھیج کے حالات معلوم کرے۔ یہ ہے جماعت میں بلانے کا مقصد، حالات معلوم کرے۔ اگر ضرورت مند ہے تو مسجد سے ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، اگر کوئی انسان سفر میں چلا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی سفر میں چلا گیا، گھر کے تو اور بھی لوگ ہوں گے، گھر میں کچھ پریشانی آ گئی، مرد اپنا کام کاج کے لیے باہر نکلا ہے، گھر میں دقت و پریشانی، کسی کو بھیج کے معلوم کرایا جا سکتا ہے کہ گھر میں کیا پریشانی ہے۔ تو مسجد کے یہ کام ہے، کم از کم مسجد کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان لوگوں سے رشتہ ناطہ جوڑ کے مسجدوں میں لانے کی ان کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اپنے اخلاق کو اس طرح پیش کیجئے کہ آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور کبھی کبھی اگر وہ نماز سے غائب نظر آ جائے تو آپ بڑے اچھے انداز میں ان کے گھر کے حالات کو معلوم کریں کہ آخر پریشانی کیا ہو گئی، کس بنیاد میں مسجد میں نہیں آ رہے، طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ تو کھڑا نہیں ہو گیا ہے، کوئی سفر میں اگر چلے گئے، ان کے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کی دقت و پریشانی کا خاتمہ کس طرح کیا جائے گا۔ اس مناسبت سے دن اور رات میں 5 مرتبہ مسجد میں بلایا جاتا ہے تاکہ آپ جائزہ لیجئے کہ مسجد کے ارد گرد یا مسجد میں آنے والوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہو رہا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں مسجد ہم نے بنا دی ہے اور بس ایک بگھارنے کا اور تقریر کرنے کا موقع مل گیا، مسئلہ ختم۔ نہیں بھائیو، مسجد ایک بہت بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے، وہ ذمہ داری کرنا سکھاتی بھی ہے اور ذمہ دار انسان کو بناتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، اللہ جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہا کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہے اللہ ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اپنے لیے اپنے بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں مناسب رشتہ عطا فرما کر ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جو لوگ شادی کے بعد بچے کی خواہش مند اللہ انہیں ان کا گود بھر دے، انہیں بچے کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ جو لوگ بچوں کی بے رغبتی کی شکایت کرتے ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، اور جو لوگ محروم اولاد
اولاد ہے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد عطا فرما دے. جن بچے اور بچیوں نے امتحان اور ایگزام دیا ہے یا دے رہے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.